ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں، شیاطین تمہارے دشمن ہیں، تم انہیں اپنا دشمن ہی سمجھا کرو۔ شیاطین انسانوں کے پاس طرح طرح کی چیزوں کو اور بری چیزوں کو اچھے انداز میں مزین کر کے سنوار کر کے پیش کرتے ہیں۔ کبھی تو بری چیزوں کو شیاطین اچھے ناموں کے ساتھ انسانوں کے پاس لے کر آتے ہیں، کبھی تو شیاطین انسانوں کو خوف دلا کر، امید دلا کر برائیوں کی طرف اور گمراہیوں کی طرف راغب کرتے ہیں، اور بتدریج یعنی دھیرے دھیرے انسان کو شیاطین گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ قوم نوح میں کچھ نیک صالح لوگ تھے، جب ان کی وفات ہو گئی تو شیاطین ان کی نسل کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جو بزرگ تمہارے بیچ نہ رہے، جن کی وفات ہو گئی ہے، تم ان کی تصویریں بنا لو، ان کے بت بنا لو، اپنے گھروں میں اور اپنی دکانوں میں رکھا کرو، تاکہ انہیں دیکھ کر کے تمہارے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو، اللہ رب العالمین کی یاد ہو انہیں دیکھ کر کے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان بزرگوں کی تصویریں بنا لی، ان کے بت بنا لیے۔ جب بت بنانے والے، تصویریں بنانے والے فوت ہو گئے تو شیاطین ان کی نسل کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان بزرگوں کے بت بنائے تھے، تصویریں بنا کر اپنی دکانوں میں، اپنے گھروں میں رکھے تھے، وہ تو ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، چنانچہ تم لوگ بھی عبادت کیا کرو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ پوری کی پوری نسل عبادت کرنے لگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس طریقے سے شیاطین نے قوم نوح کے لوگوں کو شرک و بدعت میں مبتلا کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے بتدریج شیاطین انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے قسمیں کھا کر شیاطین نے کہا تھا کہ ہم تیرے نیک بندوں کو گمراہ کر دیں گے، الا یہ کہ جو نیک صالح ہوں گے ان کو ہم گمراہ نہ کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شیاطین کے حوالے سے فرمایا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ شیاطین نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھ جائیں گے، پھر تو ہم ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، غرض کے چاروں طرف سے گھیر لیں گے، اور پھر تو ان میں سے اکثر کو تو ناشکرا پائے گا۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ غور فکر کرے کہ وہ شیاطین کے بہکاوے میں تو نہیں آ رہا ہے، شیاطین کے دامے فریب میں تو نہیں پھنس رہا ہے، شیاطین کی چال میں وہ تو نہیں آ رہا ہے۔ غور کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی بری چیز بھی ہم کو اچھی لگنے لگتی ہے، کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، بند ہو چکی رہتی ہے، غلط کام، غلط چیز، لیکن انسان دوبارہ شروع کرتا ہے، لگتا ہے کہ وہ اچھا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے خود غور کرے، وہ سوچے کہیں شیطان کے فریب میں، اس کی دسیسہ کاری میں پھنس تو نہیں جا رہا ہے۔ اور ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے، شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگے اور دعائیں کرے، اذکار اور ادعیہ جو منقول ہے شریعت مطہرہ میں، ان دعاؤں کا اہتمام کرے تاکہ وہ شیاطین کی چال سے بچ سکے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ ایسا ہی عبادت میں کسی طرح کی سستی نہ کرے، سستی کرنے سے شیاطین راستہ پاتا ہے انسانوں کو دھیرے دھیرے گمراہی کی طرف لے جانے کا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ عبادت میں نیک کاموں بالکل سستی نہ کرے، تاخیر نہ کرے، تاکہ وہ شیطان کے نرغے میں اور شیطان کے چال میں پھنس نہ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے اور دین حق پر قائم و دائم رکھے، آمین۔